اشکوں سے چشم تر ہے، دل غم سے رو رہا ہے، رخصت وہ ہو گیا ہے جس میں خلوص دل تھا، رخصت وہ ہو گیا ہے جس میں خلوص دل تھا، اس کی حسین باتیں، اس کی حسین باتیں دل یاد کر رہا ہے، دل یاد کر رہا ہے، ایک مسکراتا چہرہ اب ہم میں نہ رہا ہے۔ ہمارا پہلا بیٹا بدر سیال وقت الہی وفات پا گیا ہے، عزیزوں مجاہد احمد ایک نہایت محبتدار وفادار بیٹا اور مخلص خادم تھا۔ 1997 میں فرینکفرٹ میں پیدا ہوا، اپنی مختصر زندگی میں ہمیشہ جماعتی خدمت میں پیش رہا، مقامی ریجن میں مجلس اطفال احمدیہ اور مجلس علماء احمدیہ میں نمایاں خدمات کا موقع ملا۔ اطفال و خدام کی تربیتی اور ورزشی سرگرمیوں میں انتہائی لگن کے ساتھ نہ صرف خود شامل ہوتا رہا بلکہ ان پروگرامز کو منعقد کروانے میں بھی بھرپور خدمت کرتا رہا۔ اس کے متعدد نوجوان دوستوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ عزیز مجاہد احمد نے انہیں جماعت کے کاموں میں اٹیچ کرنے میں بہت مثبت کردار ادا کیا۔ مجلس اطفال احمدیہ مقامی کی تربیتی کلاسز میں ناظم اعلیٰ کے طور پر بھی خدمت کی توفیق پائی اور اطفال کو جماعت کے ساتھ جوڑنے کے لیے کئی پروگرام چلتا رہتا ہے۔ بیت السکون میں بلارحمہ جمعہ کے روز ڈیوٹی پر حاضر ہوتا اور کئی احباب نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہر جمعے کو گیٹ پر ڈیوٹی کرتے ہوئے مستعد نظر آتا۔ مجلس ریگ برگ میں قائد کی ذمہ داری پر بھی فائز رہا، خدمت خلق کے کاموں میں بھی سرگرم رہتا تھا، مثلاً عطیہ خون پروگرام میں غیر جماعت دوستوں کو بھی ساتھ لاتا۔ جماعتی طور پر اپنے ہفتے میں تبلیغی وفود کو ای جرمنی میں فلائی کی تقسیم کے لیے تیار کرتا اور اس میں خود بھی شامل ہوتا۔ عزیز مجاہد احمد فرینکفرٹ یونیورسٹی میں نامی سے تعلیم حاصل کر رہا تھا، ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا، اپنے مرحوم دایا مبشر احمد سیال صاحب کی بھی خدمت کرتا رہا۔ وفات سے چند روز قبل اسے ایک معمولی انفیکشن ہوا، ڈاکٹر نے چند ادویات دی کر تسلی دی، لیکن وفات کے روز یعنی جمعرات کے جمعے کی درمیانی شب بے چینی کے ساتھ اٹھتا رہا۔ صبح تقریباً 4:30 بجے اچانک سانس کی تکلیف ہوئی، فوراً ایمبولینس کو بلایا گیا اور کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قضا غالب آنی تھی، چنانچہ اس کی مرضی اور رضا کے تحت جان پر نہ ہو سکا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہو فضل تیرا یا رب کا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ عزیز مجاہد احمد نے والد والدہ اور 3 بھائی بطور یا
यादगार छोड़े हैं। तमाम अहबाब जमात से अजीज़ मरहूम के लिए दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला उसे जिनकी रहमत फरमाए, बख्शिश का सूल फरमाए और अपनी रज़ा की जन्नतों में जगह अता फरमाए। वो लिखते हैं कि अहबाब जमात ने इस मौके पर जिस तरह हम सबका साथ दिया उसके लिए हम बहुत ममनून हैं। अजीज़ मुजाहिद अहमद मरहूम की तदफीन कल सुबह रोज़ जुम्मतुल मुबारक वक्त 8:30 बजे ज़ीरो फील्ड ऑफ फ्रैंकफर्ट में अमल में आएगी इंशाअल्लाह ताला। खुदा ताला ने जब इंसान को ज़िंदगी दी होती है तो इंसान अपनी मर्ज़ी से तरह तरह की गाड़ियों में सफ़र करता है, मगर इंसान का आखिरी सफ़र जो है वो इस तरह की एक गाड़ी जो कि अमूमन मिलती जुलती होती है उसमें होता है। अब सब्र देने वाला खुदा है। अल्लाह ताला वालिदैन को, सब अजीज़ों को बड़ा सब्र दे। आज कानून, सख्त कानून और पूरा लॉकडाउन के बावजूद ये है कि ये जो हुकूमती अदारे उन्होंने में इजाज़त दी 300 अफराद जो हैं उनको जनाजे में शामिल होने की इजाज़त थी और बाकी सुबह तदफीन पे। आम तौर पे आजकल हालात बहुत टाइट हैं, लेकिन आखिरी सफ़र में अगर ऐलान किया जाता तो हज़ारों की तादाद में लोग आ जाते, लेकिन ये ऐलान के बगैर जो जानने वाले थे, जिनको खुद पता चला, वो फिर यहाँ पे ये हमारे साथ मोहतरम मुश्ताक अहमद चट्ठा साहब हैं। इनका इस फैमिली के साथ बहुत ही गहरा तल्लुक़ और बहुत अरसा से, तो वो चंद बातें मोहतरम अपना वजाहत मरहूम के मतलब बताएंगे। या चट्ठा साहब, आपको कोई याद उनकी कोई अच्छी बातें जो उनके? जी, अगर मैं वजाहत साहब की बातें गिनाने लगूँ या लिखने लगूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं वजाहत को जब पैदा हुआ था उस वक्त से लेके आज तक जब भी मुझे मिला है, जहाँ भी मुझे मिला है, सबसे पहले उसने सलाम करने में किए और हंसते चेहरे के साथ। और जब एक ताया साहब बीमार थे, बशर अहमद साहब मरहूम, तो उस वक्त जो इसने अपने ताया की खिदमत की है उसका मेरे ऊपर इतना असर है कि मैं अब भी जब भी मुझे वो सीन याद आता है तो मेरी आंखों में आंसू और वजाहत के लिए दुआएं निकलती हैं। ये खुदा ताला की एक ख़ास अता होती है कि जो एक बच्चा नेक जो सब का मनपसंद, वो खुदा उसको जल्दी बुला लेता है। हमने अक्सर देखा कि जो नौजवानी में जाते हैं उनकी जो नेकियां बाद में जो सुनने में आती हैं तो उसे ये अंदाज़ा होता है कि खुदा अपने अच्छे वजूदों प्यारों को जल्दी ले जाता है। लेकिन इनके वालिदैन ने जो सब्र और बर्दाश्त का जो मुज़ाहरा किया ये भी काबिल दीद है। तो अल्लाह ताला आपको और बाकी इनके जो अजीज़ हैं सबको सब्र की तौफीक दे, और इनके ख़ास तौर पे जो जितने करीबी तल्लुक़ वाले, एक नौजवान का जाना इस उम्र में बहुत ही तकलीफ़ का बायस है, लेकिन सब्र भी खुदा ही देता है। बहुत शुक्रिया। जर्मनी, आज जुम्मा का मुबारक दिन है नवंबर का, आज 5 नवंबर 2020। इस वक्त हम कब्रिस्तान, जो मेन कब्रिस्तान जहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा कब्रें महदियों की हैं, उसमें से गुज़र रहे हैं, क्योंकि आज हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त 23 साल वजाहत की तदफीन है। कल उनका जनाजा हो गया, वो दोस्त आ रहे हैं जनाजे के लिए। जो कौमें हैं ना तरक्की याफ्ता, इन्होंने अपनी आखिरी आराम गाहें बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से आबाद की हुई हैं। जब लोग दुआ के लिए आते हैं या वैसे, तो नज़र आता है कि इनका
لوگ کافی تعداد میں باوجود پابندیوں کے پیار میں پہنچے ہوئے ہیں۔ لے جی، یہ ایک مینار آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے جو انسان گزر گیا، اور ایک اس کی بیک پہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا ہوٹل ہے جس میں لوگ انجوائے کرنے کے لیے آ کے رکتے ہیں، سیریں کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ اوپر چاند بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس دھوپ میں، اور جیسے آپ نیچے آتے چلے جائیں تو یہ سامنے اس کے بالکل یہ فرینکفرٹ کا قبرستان ہے۔ اگر انسان اس پہ غور کرے تو بہت کچھ اس کو پتہ چل جائے گا کہ اصل چیز جو ہے، اصل مقام، اس کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ دنیا کی ان بڑی بڑی عمارتوں کو فتح کرنے کی۔ جس نے اپنی عاقبت سنوارنی ہے وہ اللہ کو راضی کر لے، بس سمجھ لیں کہ اس کا سب کچھ مل گیا۔ انسان کا سفر آخرت۔ دیکھیں کتنی خاموشی ہے قبرستان کے اندر۔ انسان جتنے یہاں موجود ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی ایک خواہشات ہوں گی، اپنے ارادے۔ ایک یہ دیکھیں ادھر قبر تیار ہے، اگر ہم آگے چلتے جائیں، خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق جو انسان زندگی گزار گیا ہے، اس کو یہاں پہ پہنچنے کے بعد کسی قسم کا کوئی، کیا کہتے ہیں اس کو، رہتی حسرت نہیں ہوتی ہوگی۔ لیکن جو انسان زندگی گزار کے جاتا ہے دنیا داری کے لیے، لوگوں کے حق مارنے، لوگوں کی تکالیف پہنچا کے، ناحق قتل کر کے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے بعد ایک اور مستقل مقام بنایا جس کا قرآن مجید میں ذکر ملتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان لوگوں کے لیے بھلائی اور فائدہ انسان دنیا میں سوچتا ہے، اتنا ہی زیادہ لوگ اس کی آخری منزل میں جو سفر ہے اس میں ساتھ دیتے ہیں۔ آج باوجود اس کے کہ سخت قانون ہے کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ لوگ محبت میں پھر بھی پہنچے ہیں، پاسداری کرتے ہوئے، اپنا چہرے کو ڈھانپ کے نقاب کے ساتھ یا ماسک کے ساتھ۔ یہ بھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں تدفین ہوگی۔ یہ انسان کا آخری، ہر انسان کا آخری مقام، تین بھائی اور والد محترم اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ انسانی زندگی جو ہے وہ ایسا ہے کہ ایک بلبلے کی مانت، انسان پلان کچھ کرتا ہے لیکن خدا کو کچھ اور منظور۔ ہمارے ساتھ اس وقت مکرم
شاہد تاثیر صاحب ہیں جن کا اس نوجوان کے ساتھ بہت ہی پیار والا تعلق اور عزیزداری تھی. وہ چند اچھی باتیں بتائیں گے ان کے متعلق. یہ شاہد صاحب اگر آپ کی کچھ یادیں ہوں تو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم افضل صاحب، یہ ہمارے چھوٹے بھائی وجاہت احمد بدر جو کہ منیر احمد سیال اور کے بیٹے، چھوٹے بیٹے، اور مبشر احمد سیال فرینکفرٹ میں جو کافی پرانے رہنے والے تھے، ان کے یہ بھتیجے تھے. اور اسپیشلی افضل صاحب بچے کے حوالے سے میں بچپن سے ہی ان کو جانتا تھا. مطلب ہمارے جب میں شادی ہو کے اس خاندان میں آیا ہوں تو اس وقت یہ 2.25 سال کا تھا. یہ عزیزم بچپن سے ہی بڑا پیارا، خادم دین، خاندان کا جو ہے خدمت گزار، اپنے ماں باپ کا بہت ہی احساس کرنے والا بچہ. اور اسپیشلی جماعتی طور پہ جیسے امام صاحب نے، مطلب کل امیر صاحب نے ان کے جنازے پہ بھی تعارف کروایا کہ ہر وقت، ہر لمحہ وہ اپنے جماعت، اپنے دین کے لیے جو ہے وہ خدمت کرنے کے لیے یہ تیار ہوتا تھا. جہاں ان کی رہائش ہے فرینکفرٹ میں ابھی آپ سے بیان کر رہا تھا کہ آپ نے جنازے میں بھی دیکھا کہ بہت سارے غیر ملکی دوست احباب بھی تشریف لائے، جو کہ ان کو بچپن سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کنڈر گارڈن کے، ان کے پریپ کے دور سے، ان کے اسکولنگ کے دور سے ان کو جانتے تھے. انتہائی نفیس، انتہائی پاک، صاف. بلکہ پچھلے دنوں ایک دوست نے ان کے لیے واقعہ سنایا کہ کہیں رستے میں تھے تو ان کو باتھ روم جانا تھا، لیکن وہ نہیں گئے. اس لیے نہیں گئے کہ وہاں پہ وہ طہارت نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں گھر جا کے جو ہے وہ جاؤں گا. بہت ساری یادیں افضل صاحب، بہت ساری. ہمیشہ انہوں نے اپنے تایا زاد بہنوں کے ساتھ بڑی محبت، بڑی شفقت، بڑے حسن کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کی خدمت کی، ان کی عزت کی. ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو مغفرت کا سلوک کرے. آمین. اور اپنے پورے خاندان کے لیے ایک بہت ہی پیارا نفیس بچہ تھا. اور ماں باپ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے، خاص طور پہ بھائیوں کو بھی، کیونکہ ظاہر ہے سب سے چھوٹا بیٹا اور چھوٹا بھائی ان کا جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی ہے. ہم سب اس غم میں جو ہے وہ برابر کے ان کے شریک ہیں. اور اللہ تعالیٰ جی سب ان کو کو صبر دے. مسلمان میں رکھے، ان کے والدین کو صحت و سلامتی والی زندگی دے، اور باقی بھائیوں کو بھی اسی طرح اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے. شاہد بھائی میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں. کل مجھے مشتاق چٹھا صاحب نے جو ذکر کیا کہ وہ کس طرح اس بیٹے کی جو وہ کیا کہتے ہیں پیار اور محبت، کس طرح ان کو اس کا احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے تایا ابو کی جو خدمت کی، وہ جو تایا، اچھا دیکھیں آگے دیکھیں، آپ دیکھیں وہ تایا ابو جن کی انہوں نے خدمت کی انتہا کر دی، اور دیکھنے والے آشش کر رہے، انہی تایا ابو کے ساتھ ان کو جگہ ملتی. وہ ساتھ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں، لیفٹ سائڈ پہ تایا ابو ہیں. وہ اپنے اور تایا ابو کا ہمیشہ دایا بازو تھا. اور ان کے ابھی بھی جو ہے ان کو جگہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ جس حوالے سے آپ نے افضل صاحب بات کی ہے، میں اپنے بیٹے عزیزم ماہر احمد تاثیر کی خواب کا یہاں پہ ذکر کرتا جاؤں. جی ضرور. جمعۃ المبارک کو ان کی وفات ہوئی ہے وجاہت بدر کی، اور اس سے پہلے جو ایک سموار والے دن منڈے کو عزیزم ماہر احمد تاثیر نے خواب دیکھی کہ وہ تایا ابو ان کے نانا ابو جو مبشر سیال ہیں، وہ ایک پھل دار درخت کے نیچے ہیں، اور اس کے اوپر 4 سیب لگے ہوئے ہیں. اچھا. اور 4 سیب میں سے ایک سیب جو ہے وہ گرا ہے اور ان کے ہاتھوں میں جا کے گرا ہے. اچھا. اس حوالے سے بھی یہ خواب کا ذکر جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے شاید اشارتاً، ان کی والدہ نے بھی خواب دیکھی، اور کیا کہتے ہیں کہا تعالیٰ اپنے بندوں کو اشارہ بھی دے دیتا ہے، صبر بھی دیتا ہے، اس کی صبر کی تلقین بھی ہوتی ہے. لیکن اس طرف بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا واقعہ پیش ہو جائے گا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل صاحب ان سارے بھائیوں نے، اسپیشلی وجاہت نے، ان کے بڑے بیٹے جو نویل ہیں، انہوں نے اپنے تایا ابا کی بڑی خدمت کی. برادروں کو جو ہمارے چچا ہیں منیر احمد سیال نے اپنے بڑے بھائی کی بڑی خدمت کی. تو جو اس خاندان کی جو آپس میں محبت ہے، جو سلوک ہے، خدا تعالیٰ کے فضل سے 30-40 سال کا ایک عرصہ ہے جو یہاں پہ فرینکفرٹ میں مقیم ہیں، خدا تعالیٰ کے فضل سے سب کے لیے ایک جو ہے وہ ایک نمونے کے طور پہ بھی ہے.
اور فیض بھائی یہ دیکھیں ابھی ہم آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ایک جمع غفیر جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس قانون کے باوجود کہ انسان 1.5 میٹر سے دور اور 10 سے زیادہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، آج یہ سینکڑوں کی تعداد میں محبت میں اور عقیدت میں آئے ہیں لوگ. یہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ جو اس بچے نے جو دین کی خدمت کی ہے، صحیح یہ محض خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کے لیے زندہ رہنے والوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دوں گا کہ وہ اس کے کوئی لیے جو ہے شک نہیں وہ اس اس کے میں. لیے جو ہے وہ بازو بنیں گے، اور اس آخری سفر میں جو ہے وہ سارے اس غم میں ہمارے برابر کے وہ شریک ہیں. ہم سب اپنے دوستوں کے جو تشریف لائے ہم ان کے لیے ممنون ہیں. خدا تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ اس حالات میں قانونی حالات جیسے آپ نے بتایا ہے، موسم کی دشواریاں ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب کے ابھی دلوں میں آفیشلی اطلاع بھی نہیں دی گئی تھی، اگر وہ ہوتی تو یہ تعداد ہزاروں میں پہنچ جاتی، لیکن ملکی قانون کی بھی پاسداری کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ جوان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، لواحقین کو صبر جمیل دے، اور باقی جو دوست اس وقت محبت میں پہنچے ہیں ان کی دعائیں بھی اسے پہنچیں. اچھا جی، شکریہ بہت صاحب. ٹھیک ہے.